السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 104۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا بولو، اور جو کہا جائے ودن بریکٹ کلوز، توجہ سے سنو۔ یاد رکھو کہ انکار پر اڑے رہنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ اپنی کتاب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، قرآن آیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا، جادو ٹونے ٹوٹکوں میں پڑ گئے، نبی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ہر ممکن کوشش، ہر ممکن ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے نقصان پہنچانے کا اسلام کو، مسلمانوں کو۔ ان میں سے ایک جو ان کی مخالفانہ ایکٹیویٹی تھی وہ کیا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب جاتے تو کھلم کھلا تو وہ سامنے نہیں آتے تھے، بزدل تھے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرتے، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے کہ جس سے نقصان پہنچایا جائے مسلمانوں کو، قرآن کو، یا پھر کوئی مذاق اڑانا مقصود ہوتا تھا۔ اب یہاں اسی قسم کا ایک واقعہ، ایک ان کی ایکٹیویٹی، مخالفانہ ایکٹیویٹی کا ذکر ہے کہ جب وہ نبی کی محفل میں آتے تو ان کی حرکت کیا ہوتی۔ اصل میں یہاں ان کی ایکٹیویٹی کو ہائی لائٹ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینا کہ کوئی بات نہیں، یہ جو آپ اتمام حجت کر رہے ہیں نا ان کے اوپر، ان سے کچھ ہو تو رہا نہیں اس کے جواب میں، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو مسلمانوں کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں۔ جب جادو ٹونے ٹوٹکوں سے کچھ ہو نہ چکا تو انہوں نے یہ توہین آمیز رویہ، گستاخانہ رویہ اختیار کر لیا۔ آپ کی محفل میں بیٹھتے ایک لفظ عربک میں یوز ہوتا ہے راعنا، اس کا مطلب ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ذرا پھر سے ارشاد فرمائیے، جیسے کہتے ہیں کہ ذرا پھر سے بات دہرائیے، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو راعنا کا لفظ اس سینس میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو مفسد ذہن کے یہودی تھے، یہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تو چونکہ یہ لفظ ایسا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اگر ٹرک سے بولا جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ راعینا، عین زیر یا ای کے یا کا اضافہ کر دیں اور تھوڑا لمبا کر کے اس کو کھینچ کر بولیں، اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ راعینا، احمق، استغفر اللہ، بے وقوف، چرواہا، استغفر اللہ، یہ الفاظ استعمال کرتے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اسی انداز میں بات کرنا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ وہاں دل دل میں مسکراتے اور باہر آ کر اپنی محفلوں میں تو بغلیں بجاتے کہ بڑی جناب، ہم نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی، دیکھو ہم نے صحابہ کو بھی غلط راستے پہ لگا دیا، کیسے وہ نبی کو اپنے پکارتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پول کھول دیا، بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ راعنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو، ذو معنی، ہر طرح کا ذو معنی لفظ مت استعمال کرو، اس کی جگہ وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ استعمال کرو، دیکھیے، نظر کیجئے، توجہ کیجئے، اور واسمعوا، سنیے۔
اور یعنی کہ وسمعوا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ سنو. یعنی سنو مین کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو وسمعوا، سنو ان کی بات کو. کیوں؟ کہ انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ کو بار بار ان سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ پھر دہرائیے، پھر بتائیے. ایک ہی دفعہ سنو جو وہ بات کہہ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تاکہ کسی قسم کی جو لفظ کو ٹوسٹ کرنا ہے نا، اس کا چانس ہی ختم ہو جائے. کون سا لفظ استعمال کرنا ہے رائنا کی جگہ؟ انظرنا. انظرنا کا لفظ استعمال کیجئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سے کافر؟ جو جان بوجھ کر انکار کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے. کوئی مقصد نہیں تھا اسلام کو جاننا سمجھنا، بلکہ کس لیے آتے تھے؟ آپ کی محفل میں کس لیے آتے تھے؟ جی بس مذاق تھا مین مقصد. اللہ نے کیا کہا؟ ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. یہاں ایک پوائنٹ لیجئے، سوچئے مدینہ منورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے، جانثار صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، وہ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں آپ کی محفلوں میں آ کر. اللہ نے کیا کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو، ان کی مخالف ایکٹیویٹیز سے صرف نظر کرو، آپ لوگ انظرنا کے اوپر آ جاؤ. سیدھی سی بات ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ان کا سر قلم کر دو، انہیں مار دو، انہیں محفل میں آنے سے روک دو. کیوں؟ اس لیے کہ انہی لوگوں میں سے کل کو کچھ لوگوں نے ایمان بھی تو لانا تھا نا. ابھی وہ دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی دشمن بنے رہیں. تو سنیں گے، سنتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ضرور پڑے گی، اثر ہوگا. بس اللہ نے سمپل وے میں مسلمانوں کو، صحابہ کو تعلیم دی کہ یہ لفظ اپنی گفتگو سے نکالو، اس کی جگہ لفظ ریپلیس کر دیا. کرتے رہے جو کر رہے ہیں، اٹھاتے رہے جو سازشوں کے طوفان اٹھا رہے ہیں. یہ آیت ہمیں بہت لیسن دیتی ہے اس حوالے سے کہ جو ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں نا دین کے بہت سارے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے ایموشنز کے اندر آنا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ. ایکسٹریمسٹ ہونا ہمارے دین کا مزاج اور پسندیدہ رویہ نہیں ہے. آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہو یا مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے سے مراد بنی اسماعیل کے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر سے مراد قرآن تم پر نازل کیا جائے، مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب یہ آیت دشمنان اسلام کے اندر کے رویے پہ، ان کے دل کے باطن کے رویے پر روشنی ڈال رہی ہے، اس کو سامنے لا رہی ہے. خطاب مسلمانوں سے ہے. کہا گیا کہ اصل مسئلہ جادو ٹونے نہیں ہے، اصل مسئلہ ایک لفظ کا استعمال یا نہ استعمال نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ گروپ پورے کا پورا حسد میں مبتلا ہے. کیا حسد ہے ان کو؟ کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں مسلمانوں کو، بنی اسماعیل کو خیر عظیم کیوں عطا فرمائی. یہ ان کی چڑ ہے، یہ ان کا روگ ہے، یہ ان کی جلن ہے، یہ ان کا مرض ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہو یا مشرکین، ان میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے. مشرکین کو کیا چڑ تھی؟ مشرکین کو یہ چڑ تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آیا قرآن، یہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی ایک کے اوپر کیوں ہی نازل ہوا.
اور اہل کتاب کی چڑ میں نے آپ کو بتا دی. دونوں کی چڑ اپنی اپنی جگہ پہ تھی، دونوں کا حسد. اور وہ یہ اس بات پہ چڑ رہے تھے کہ اللہ نے قرآن نبی کو کیوں دیا، بنی اسماعیل کو کیوں دیا. اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے کس کے لیے چن لیتا ہے؟ اپنی رحمت کے لیے. یہاں رحمت کیا ہے؟ شاباش، رحمت کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ انہیں چڑ تھی قرآن سے. اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا، جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے اوپر قرآن آیا، اس کے اوپر رحمت ہو گئی. میں نے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہا اس کو چن لیا. یہ بہت زبردست بات ہے کہ اللہ نے قرآن کو رحمت فرمایا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. دیکھیں اب اللہ نے قرآن کے نزول کو، قرآن دینے کے عمل کو اپنا فضل عظیم قرار دیا. اللہ نے قرآن کا دیا جانا اپنی رحمت قرار دیا. دیکھیں دو لفظ لائے اللہ تعالیٰ یہاں پر. اب یہاں پہ رک کر اہل کتاب اور مشرکین کی بجائے خود کو مخاطب کیجئے، خود کو سمجھیے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، امت مسلمہ کو قرآن دیا. اللہ نے اپنی رحمت کے لیے ہم سب کو چن لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی اس کی رحمت کی قدر کر رہا ہے جیسے قدر ہونی چاہیے؟ ہم اس کی رحمت کو لے رہے ہیں جیسے ہمیں لینا چاہیے؟ موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کی ناقدری کی ہوئی ہے، اس کی رحمت سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا فضل اور اپنی رحمت مسلمانوں پر کر دی جیسے اہل کتاب اور مشرکین پر کی. سورہ یونس میں یہی بات آئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر ان لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. یہ فضل اور یہ رحمت ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہاں اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر آیا سورہ یونس آیت 58 میں. اللہ نے مسلمانوں کے لیے سیم برحمت اور فضل عظیم کا ذکر کر دیا، فضل کا ذکر کر دیا. الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بلیس کیا. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم اس وقت، جو بھی جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ ٹائم نکال کر آئے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ وقت کسی اور کام میں بھی لگ سکتا تھا نا. مثلاً اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، آپ ڈاکٹر وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کوئی اور پریشانی آ گئی، آ سکتی تھی نا. اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ اس نے سارے جھمیلوں، ساری پریشانیوں سے ہٹا کر ہمارے ہاتھ میں قرآن دے دیا اور ہم اس وقت جڑ کر بیٹھ گئے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. قرآن کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا کیا ہے؟ اللہ کا فضل عظیم حاصل کرنا. اس دو نعمتوں کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے کہ یہ مل رہا ہے مجھے. میں جب قرآن ہاتھ میں اٹھاؤں مجھے یہ فیلنگز آنی چاہیے اپنے اندر کہ میں رحمت کے سائے میں آ گئی ہوں، میں فضل عظیم حاصل کرنے والی بن گئی ہوں. اور اس راستے میں اگر تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اس کو کبھی پریشانی کا آپ پینک نہ ہو کہ کیوں آ گئی یہ تکلیف. کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے آئی ہے. میں ٹائم مینج کر رہی تھی، میں وقت نکال رہی تھی، میں نے بڑی کوشش کی، ہمت کی، اور بیچ میں وہ تکلیف بھی آئی، پریشانی بھی آئی، مسئلہ بھی آیا. اللہ سے میں دعائیں کرتی رہی، میرے اللہ نے اس کو ہینڈل کر دیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے ٹائم دے دیا کہ میں اس رحمت اور فضل عظیم کے ساتھ جڑ سکوں.
اپنا رابطہ اس کے ساتھ بحال کر سکوں، اور بس پھر اس فضل عظیم کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک جڑے رہیے۔ اس رحمت کے سائے کو اپنے ساتھ ساتھ زندگی میں لے کر چلنا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے ناظرہ، سمجھ کر پڑھنا، اور صرف سمجھ کر پڑھنا نہیں، غور و فکر کرنا، اور صرف غور و فکر کرنا نہیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ آیت 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں، ودن بریکٹ آئے گا، انہیں بتائیے بریکٹ کلوز، کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی کہاں منسوخ کرتے ہیں؟ تورات میں، یا بھلاتے ہیں ہم قرآن میں، ودن بریکٹ قرآن آئے گا، قرآن میں اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے اے لوگوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اگلی آیت بھی لے لیں، 107، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، ودن بریکٹ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، بریکٹ کلوز، اور اگر تم اس کا فیصلہ نہیں مانتے تو بریکٹ کلوز اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اب یہاں کیا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ ہم ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک اور ان کی ایکٹیویٹی کا ذکر کیا۔ پہلے ہم پڑھ کر آئے جادو ٹونوں کا ذکر، پھر آپ کی محفل میں آ کر بدتمیزیاں کرنے کا معاملہ۔ اب یہاں ایک اور شوشہ، جو شریعت اللہ نے منسوخ کی، شریعت موسوی، شریعت جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، تورات، پھر اس میں زبور بھی آتی ہے اور انجیل بھی آتی ہے، پوری بائبل اس کے حوالے سے۔ ان لوگوں کا اعتراض کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے، انہیں سوال ڈالتے، انہیں کہتے کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے، آپ لوگ کہتے ہو، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تو بتاؤ کہ جب تورات اور موسیٰ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتابیں ہیں، تو پھر اللہ تعالی نے اب نئی شریعت کیوں دی قرآن کی شکل میں؟ کیا ضرورت تھی نئی شریعت دینے کی؟ جب موجود ہی شریعت، تورات موجود تھی تو کافی تھا۔ تورات کے احکامات کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ قرآن سے ریپلیس کیوں کیا گیا؟ کہتے تھے کہ اللہ، استغفر اللہ، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو خود اپنے ہاتھوں سے بدل رہا ہے۔ استغفر اللہ، کیا وہ تجربے کر رہا ہے؟ بار بار تجربے کرنے سے اس کو پتہ چلا کہ اوہو فلاں جگہ تو غلطی تھی، اب مجھے آگے یہ غلطی نہیں کرنی، اور اللہ اب ان کی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر رہا ہے۔ پوائنٹ دیکھیں ذرا، کہاں سے شاطرانہ ذہن نے وہ پوائنٹ گھڑا اور اٹھا کر وہ مسلمانوں کے اندر اس کا بیج بویا، نیگیٹیوٹی کا بیج بویا، کہ دیکھو اللہ کو خود ہی نہیں پتا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو پھر اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما ننسخ من آیات او ننسها۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکم تورات میں ننسخ، منسوخ کیے گئے، تبدیل کیے گئے، تبدیلی کی وجہ سے منسوخ ہو گئے، تمدن ترقی کر گیا، حالات تبدیل ہو گئے، ان احکامات کو ہم نے کینسل کر دیا۔ او ننسہا، یا وہ بھلا دیے گئے، کب؟ بنی اسرائیل کی اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے دین میں سے ان کو آہستہ 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 سائڈ پہ کر دیا، ان کی غلطیاں تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس جیسی بہتر ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے، ہم لے آتے ہیں، ویسے ہی رابطے لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔
یہاں پہ بات سمجھ آئی کہ نہ ہم کوئی آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس آیت کے منسوخ کرنے کے بعد ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یا انہوں نے اپنی لاپرواہیوں سے جن چیزوں کو بھلایا، سزا تو ملی اس بھلانے کی، لیکن ہم نے اس سے بہتر ان کو قرآن کی شکل میں دی شریعت. یہ جواب ہے ان کی اس بات کا، اس سوال کا. اس تبدیلی سے اللہ کیا چاہتے تھے؟ اپنے بندوں کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جایا جائے. اس تبدیلی سے اللہ چاہتے تھے کہ جو دین کی دولت انہوں نے ضائع کی ہے نا، اللہ انہیں دین کے خزانے کی نئی دولت عطا کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اللہ کے حکموں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر. ان دونوں چیزوں میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں کہ خوب سے خوب تر کی طرف لے کر جانا ہے، یا پھر دین کے خزانے میں جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی اللہ ان کو نئی دولت دینا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، رسول کے ذریعے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف دے کر گئے، انہوں نے سرکشیاں کی، اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائیں. اللہ نے ان کی شریعت کو اور مشکل سے مشکل بنا دیا. لیکن اب چونکہ آخری شریعت آنی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو، شریعت کو دوبارہ سے اصل بنیادوں پر کھڑا کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے رسول تو نہیں ہے، انہی کی اولاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کی دوبارہ سے تجدید ہونی، احیاء کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اللہ نے اس دین کو نئے سرے سے پرانی بنیادوں کے اوپر قائم کیا، وہ بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، جو انہوں نے بعد میں تبدیلیاں کر لی تھی، امینڈمنٹ کر لی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ پھر ہم ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی قرآن کے اندر آپ پرانی تفسیریں پڑھیں گے نا تو آپ کو کچھ تفسیروں میں پتہ چلے گا قرآن کے اندر 500 آیتیں منسوخ ہیں، کینسل ہو گیا. پھر بعد میں لوگ آتے رہے، تفسیریں ہوتی رہیں، ریسرچ ہوتی رہیں. پھر بعد میں لوگوں نے کہا نہیں 500 تو نہیں ہے، کسی نے کہا 40 ہے. پھر اور زمانہ آگے آیا پھر لوگوں نے کہا 20 آیتیں منسوخ ہیں. پھر زمانہ اور آگے آیا، انہوں نے کہا کہ 5 ہی آیتیں منسوخ ہیں قرآن کی. اور اب جس زمانے میں ہم ہیں الحمدللہ پوری کلیئرٹی ہو گئی ہے علماء کرام کو حاصل، مفسرین کو، کہ قرآن کی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے. یہ قرآن کی منسوخی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہاں ذکر ہو رہا ہے تورات کے کسی حکم کو جب اللہ نے اس زمانے میں منسوخ کیا، اس کو کینسل کیا، بعد میں کینسل کیا، یا بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو ہٹا دیا زندگی سے اپنی، اللہ نے اس کی جگہ کہا کہ میں نے تمہیں بہتر دیا، کم تر نہیں دیا، بہتر یا اس حکم کے برابر میں نے تمہیں دیا قرآن کے ذریعے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتراض رکھا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ غلطیاں استغفر اللہ کیوں کرے گا؟ اس کو تو پتا ہوتا ہے. آج آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بہت قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو بیماری کی نوعیت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو 10 دن یہ دوائی کھانی چاہیے اور 10 دن کے بعد اس کی بیماری اس سٹیج پہ پہنچے گی اور اس کے بعد اس کو فلاں دوائی چاہیے ہوگی. اللہ تعالیٰ تو انسان کے تخلیق کرنے والے ہیں، ان کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ انسانیت کی ضرورت کیا ہے، تمدن، حالات، واقعات کب کیسے ہوں گے، کیسے لے کر چلنا ہے اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اگلی آیت بھی اسی کا ہی حصہ ہے. پھر اللہ نے دوبارہ دہرایا. دیکھیں پہلے آیت آئی، آیت 106 کے اینڈ میں، پھر اللہ لے کر آئے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اللہ کے لیے ہے. اس نے نئے ضابطے دے کر
اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے. ملک السماواتی والارض، ساری کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، صرف قرآن اتارنے کا معاملہ نہیں ہے. اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے. یعنی اگر تم نے اللہ کے احکامات کو نہ سمجھا نہ مانا تو پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اب دیکھیں یہود نے اپنی شریعت میں نے بتایا نا بڑی تبدیلیاں کر لی تھی، چیزوں کو اوپر نیچے کر لیا تھا. اس کی میں آپ کو مسلمانوں کے حوالے سے ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم نے اپنی شریعت میں سے بھی چیزیں بھلانا شروع کر دی ہیں. آپ دیکھیں کہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ہم، تو عمرہ کرنے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، جو لوگ ماشاءاللہ عمرہ کر چکے ہیں، کہ بھئی عمرہ کیا ہے، احرام پہن لیا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، نفل پڑھ لیے، پانی پی لیا اور صفا مروہ کی سعی کر لی، بال کاٹ لیے احرام سے باہر. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ احرام جب ہم کھولیں گے تو ساتھ ہی ہم نفلی قربانی بھی کریں گے. وہ قربانی کیا ہے؟ نفلی قربانی ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایک ثواب حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، وہ دین کا حصہ ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ایسے ہو گیا یہ حکم کہ جیسے لوگوں کی زندگیوں میں سے نکل گیا بالکل، کہ اچھا ایسی کوئی قربانی بھی ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ بیان کریں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اچھا، میں نے آپ کو کہا یہ لازم نہیں ہے لیکن یہ نفلی حصہ تھا عمرے کا، لیکن نکل گیا ہمارے اندر سے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک چیز نکالی ہے نا، بنی اسرائیل نے ایسی 20 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دی تھی اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے. تو یہ ہے حالات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں تو بیسٹ عطا کرتا ہوں، اور قرآن بیسٹ ہے الحمدللہ، اور اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ عطا کیا. آیت 108، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے ایمان والو، ان کی پیروی میں اے ایمان والو بریکٹ کلوز، کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے کی گئیں، موسیٰ سے سوال پوچھے گئے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے ود ان بریکٹ کہ اہل ایمان مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے بریکٹ کلوز. جس نے ایمان کو کفر میں بدلا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا، ہٹ گیا وہ سیدھی راہ سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم بھی رسول سے سوال کر رہے ہو آ کر. اصل میں بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا، آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، سرکشی کا، ڈٹائی کا، نافرمانی کا. کس کے ساتھ؟ اپنے رسولوں کے ساتھ. اور وہی عادت ان کی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیم وہی رویہ یہاں بھی انہوں نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ بنی اسرائیل خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بار بار بلا ضرورت ان سے سوال کرتے تھے. سوالات اعتراض کی شکل میں ہوتے تھے، مقصد سمجھنا نہیں ہوتا تھا. ہر چیز میں کمپلیکیشنز ڈھونڈتے تھے. آسانی تو پسند نہیں تھی. کوئی ایک مثال دیں جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے. شاباش، گائے کے ذبح والا واقعہ کہ اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، عمر کیسی ہو، ابھی بھی کلیئر نہیں. کتنی آسان چیز کو، آسان حکم کو انہوں نے اپنے لیے مشکل بنا لیا. ایسے ہی ہوا نا، ان کی شریعت مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی ان کے لیے. آج بھی اگر آپ ان کے بارے میں کچھ سنیں نا کہ یہ حکم بھی تھا ان کی شریعت میں، جیسے میں نے بتایا تھا سب ہفتے کے پورے دن وہ کتنا ان کے لیے ٹف دن ہوتا تھا نا، کوئی دنیا کا چھوٹا سا کام بھی نہیں، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا تھا یہ سب.
تو ایسے ان کی شریعت کافی مشکل تھی، ہماری شریعت بہت آسان ہے الحمدللہ۔ اب ہوا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ یہود جو تھے، اسی ذہن رکھنے والے جو لوگ تھے، یہ مسلمانوں کے کانوں میں جا کر سوال ڈالتے، کہتے جاؤ جا کر اپنے نبی سے یہ سوال کرو، جاؤ جا کر اپنے نبی سے فلاں بات پوچھو، کیونکہ اپنی عادت پڑی ہوئی تھی نا۔ لہذا مسلمانوں نے ان کمزور ایمان مسلمانوں کو منع کیا کہ بار بار نبی کے پاس بلا ضرورت سوال کرنے کے لیے مت آؤ، کیونکہ اللہ نے آسان دین دیا نبی کے ذریعے، آسان شریعت دی ہے۔ بہت زیادہ سوال کرو گے تو اپنے لیے مشکل نہ کہیں بنا لو، جیسے ان یہود نے بنائی تھی۔ جو وہ بتا رہے ہیں خاموشی سے لے لو، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ تم یہود کی روش اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہود کو وارن کر دیا کہ اللہ تمہاری سازشوں اور وسوسہ اندازیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا نا کہ اتنی امپریسو بک تمہیں دے دی، کتنی امپریسو بک ہے نا قرآن، اور پھر اتنے خوبصورت انداز میں دے دی، لیکن مسلمان جو ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر بعد میں چل پڑے۔ اس وقت اللہ نے منع کیا، صحابہ رک گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے قرآن میں 12-14 کے قریب سوال آتے ہیں جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں اور انتہائی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے وہ سوال کیے، سادہ سوالات نہیں کیے گئے۔ یاد رکھیے کہ ایک عام انسان کے حوالے سے دین بہت آسان ہے، بہت کلیئر ہے، بہت سیدھا ہے، اس میں قطعاً کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں سنیں، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے ایمان والو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے، یعنی غیر ضروری سوالات، بلا ضرورت سوالات، غلط نیت سے کیے ہوئے سوالات کفر اور ایمان کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ سوال کر کر کے ایمان کو کفر میں نہ بدل دینا، جو بدلے گا اپنے ایمان کو کفر سے فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ ہے کفر۔ کیا کفر ہے؟ کہ جو جان بوجھ کر ایمان کو کفر سے بدلے گا، یہ ہے کفر۔ کفر کی ڈیفینیشن بھی آپ کو یہاں سے پتہ چلے گی۔ میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ جو اپنے ایمان کو خود کفر سے تبدیل کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک ٹیچر ہے، اپنی کلاس کو لے کر چل رہی ہے، وہ ٹیچر سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، یا پڑھا رہا ہے۔ اب وہ کلاس میں آیا ہے، اس نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ جی مجھے آج فلاں چیپٹر اپنی کلاس کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ ٹیچر کے آنے سے پہلے ہی کلاس نے آپس میں پلاننگ کر لی، سازش کر لی کہ جب ٹیچر آئے نا کلاس میں تو ہم نے انہیں مختلف سوالات میں الجھا دینا، اور ایک کے بعد ایک نے سوال کرنا ایک کے بعد، تاکہ وہ آج لیکچر نہ دے سکے، کیونکہ آج ہمارا لیکچر سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ آج دیکھیے، آپ اس مثال میں دیکھیں کہ اب یہاں پہ وہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ کس نیت سے کیے جا رہے ہیں؟ بد نیتی سے کیے جا رہے ہیں۔ صحیح انٹینشن سے سوال نہیں ہو رہے، غلط انٹینشن سے کیے ہوئے سوال، اور بار بار مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنے والے سوال، یہ انسان کو دین سے، سیدھے راستے سے دور لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مثال ٹیچر والی سے بات سمجھ لیں کہ جو غلط سوال ہوتے ہیں، اچھے سوال منع نہیں ہے، اچھے سوال کے بارے میں تو کہا کہ آدھا اچھا سوال آدھا علم ہے،
آدھا علم آ جاتا ہے. سورہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے، صحابہ نے کچھ سوالات کیے تھے نا اسی سورہ بقرہ کے اینڈ میں وہاں پہ آپ کو کلیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. ایمان تو نام یہ ہے کہ انسان دیانتداری سے سمجھے، جانے، عمل کرے. یہ نہیں کہ بدنیتی ہو کہ میں نے تو سمجھنا ہی نہیں، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں نے ماننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے غلط چلے گا نا، اس نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اپنے ہاتھوں سے. یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب ہمارے دین میں ایک اور تھیوری آ گئی ہے کہ بڑوں سے سوال ہی نہ کرو، بزرگوں سے سوال ہی نہ کرو، علماء سے سوال ہی نہ کرو، لیڈر سے سوال ہی نہ کرو. وہ اتنے پاک پوتر اتنے عالم ہیں کہ ان کی انسلٹ ہوتی ہے اگر سوال کریں آپ. یہ مراد نہیں ہے. یہ نہیں منع کیا اللہ نے کہ سوال ہی نہ کرو. سوال تو ہوگا. سوال تو حضرت عمر جیسی شخصیت سے ہوا. خطبہ دے رہے ہیں، لوگ نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عمر پہلے بتاؤ یہ کتا کہاں سے آیا آپ کے پاس، پہلے اس کو ایکسپلین کرو پھر اگلی بات کرنا. لوگ روکتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ سوال اچھا سوال ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک نالج کے اعتبار سے بہت اچھا رویہ ہے. سوال ذہن میں آئے، پہلے انتظار کرے انسان کہ ابھی دیکھیں جو بتا رہا ہے ہمیں ممکن ہے وہ خود ہی اس کا جواب دے دے، اور اگر بتانے والے کے ذہن سے سکپ ہو گئی بات، آپ بعد میں اچھے طریقے سے شائستہ طریقے سے سوال پوچھیے، اور بات سمجھ میں آ گئی اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے. نہیں سمجھ میں آئی پھر سوال کیجیے. اس ٹیچر سے نہیں سمجھ آ رہی کسی اور سے سوال کیجیے. اور آج کل تو میں اور آپ اس دور میں ہیں کہ جہاں یوٹیوب پہ دنیا جہان کے علماء کرام کے لیکچرز موجود ہیں. آپ اٹھا کر پڑھیے، آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا، آپ دیکھیں تمام علماء جو ہے نا دیانتداری ہے کہ پھر سب کی رائے سنیں اگر کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ میرے مسلک کے عالم کیا کہتے ہیں میں وہی سنوں گی، نہیں. آپ دیکھیں دوسرے مسلک کا عالم کیا کہتا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ سنیں، اور اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر عمل کرنے کی، صحیح بات درست بات لینے کی اس میں سے توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بنانا کہ جو بس کنویں والی دنیا میں رہتا ہے، میرے عالم، میری کتاب، میری بک، میری فلاں. نہیں، دیکھیں باہر نکلیں، ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں اچھے طریقے سے، سب کو پڑھیں. پڑھنا چاہیے، انسان کا ذہن کھلتا ہے، وسعت آتی ہے اس کے ذہن میں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو غیر ضروری سوالات ہیں نا، ایسے ہی غیر ضروری کام بھی ہوتے ہیں. یہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر نا بہت سی پازیٹیو چیزوں سے روک دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں بس. اچھا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس میں ایک سائڈ پہ رکھ کر ہم بات کو سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیکوینس میں نہیں آئی جس سیکوینس میں یہ نازل ہوئی ہے، ڈفرنٹ سیکوینس ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، قرآن بہت خاص کتاب ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئے ہیں نا، اور وہ مشن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پیغام دیا وہ آپ نے پیغام پوری سوسائٹی میں دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈ کرنا تھا. اس کے نتیجے میں اللہ کے دین نے پھلنا پھولنا تھا. یہ اللہ کا مشن، اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے، کس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے؟ اپنے دین کو، اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈنگ رول دینے کے لیے اللہ نے اپنی پلاننگ سے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے قرآن آپ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، پڑھائیں. یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت فلاں جگہ آئے گی، یہ سورہ فلاں سورہ کے اوپر آئے گی، تاکہ لوگوں کو وہ بات سمجھ آئے اور جس مشن کو اللہ پورا کروانا چاہتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ وہ مشن کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے.
ایک طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ایک امت کو وجود میں لانا چاہ رہے تھے. اور آپ دیکھیے کہ اگر پہلے ہی سوال شروع ہو جاتے، یہ کیوں وہ کیوں، 22 سال اور تقریباً کچھ عرصے میں قرآن کا نزول ہوا. اب پہلے سال ہی لوگ سوال پہ سوال، دوسرے سال سوال، او جی سوالوں کا تو جواب بھی نہیں مل رہا، قرآن تو ہمیں جواب بھی نہیں دیتا، دیکھیں نبی جواب بھی نہیں دیتے. اللہ نے ہر راستے کو روک دیا کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن کا نزول ہو لینے دو، قرآن سن لو، قرآن پڑھ لو، پہلے یہ جان لو اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کا پلان کیا ہے، نبی کس مشن کے اوپر آیا، کیا دینے کے لیے آیا. وہ دنیا نہیں، وہ دین دینے کے لیے آیا، وہ آخرت کی اصلاح نجات کے لیے آیا. اس کو تو لو نا. پھر جو تمہارے سوال ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 109. وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا. اس لیے آپ ان سے درگزر کیجئے، نظر انداز کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب مزید وارننگز. ان کی ساری سرگرمیاں کیا تھی یہود کی؟ کہ 2000 سال سے ہماری چودراہٹ قائم تھی دینی زندگی، دینی دنیا کے اندر. اب یہ امی کیوں آئے اور لیڈ کریں ہمیں، جن کو کبھی ہم نے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، یہ اٹھیں گے اور یہ ہمارے لیڈر بنیں گے؟ امپاسبل. ان کی ساری سرگرمیاں کیا تھی؟ انہیں دورہ پڑ گیا تھا کہ ان کو ایمان کے راستے سے ہٹاؤ اور انہیں واپس کفر کی طرف بھیجو. اللہ نے سادہ لو مسلمانوں کو بتایا کہ ان اہل کتاب کی ایکٹیویٹیز کو سمجھو، یہ بہت شاطر ہیں، بہت ہوشیار ہیں، یہ تمہارے پکے دشمن بنے ہوئے ہیں. ان کی سرگرمیوں کو دینی خدمت نہ سمجھ لینا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کے اندر لوٹا دیں، پلٹا دیں. کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کا جو حسد ہے نا اپنے حسد کی وجہ سے. اور یہ سب کچھ چاہنا لا علمی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کلیئر کر رہے ہیں من بعد ما تبین لہم الحق، حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے. یہ ہے کفر. کفر میں نے آپ کو بار بار ایک مثال دے رہی ہوں نا پیچھے کہ کافر کون ہوتے ہیں؟ جان بوجھ کر حق کا انکار. یہاں پہ بھی دیکھیں من بعد ما تبین لہم الحق، اللہ نے یہ ڈیفینیشن خود بتا دی کہ حق ان کے اوپر اچھی طرح واضح ہو چکا. اب وہ انکار کر رہے ہیں اور تمہیں بھی کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آج ہم سب کو کافر کافر کہتے ہیں، ہم تو خود قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں تو خود نہیں پتا. تو یاد رکھیے کہ یہ اصل بے ایمانی ہے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. ہمیں اپنے قرآن کا پتہ ہی نہیں، ہم دوسروں پہ کیا لیبل لگا رہے ہیں، ہمیں تو خود اپنی کتاب نہیں پتا. اللہ نے تو پہلے ہمیں پکڑنا ہے نا، تم تو ذرا ادھر آؤ نا، بعد میں ان کو تو میں پوچھوں گا. ان تک پہنچانا تو تمہاری ذمہ داری تھی، پہنچایا ہے ہی نہیں. کافر کافر کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ پہنچاؤ تو صحیح نا. پھر اللہ فیصلہ کر لیں گے کتنا پہنچایا تھا، کس انداز میں پہنچایا تھا، تھوڑا پہنچایا تھا اور اپنے سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت تھی. کیا تھی؟ یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ. یہاں تک کلیئر ہوئی بات؟ اللہ کہتے ہیں یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تمہیں اے نبی اور اے صحابہ، تمہیں ایمان کے بعد کفر میں واپس لے کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ آپ کیا کرو؟ فاعفو واصفحوا. کیا کرو؟ آؤ مقابلے کرو ان سے. نہیں، کیا کہا؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، درگزر کر دو. ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے صرف نظر کر دو. کب تک؟ حتیٰ یأتی اللہ بامری، اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ کب ان کا صفایا کرنا ہے، کب ان کو سزا دینی ہے. اے نبی آپ کا اور مسلمانوں صحابہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام
فافو وصفہو، فافو وصفہو کرنا ہے. ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا علاج وہ دیکھیں نا، رائنا کی جگہ کہہ دیا انظرنا بول دو. یہ نہیں کہ جاؤ اور دو بدو جواب دو، تو جاؤ اور گردن کاٹ کے زبانیں باہر نکال کے آنکھیں نکال کے باہر رکھ دو. نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں دی. آپ سوچیں کہ میں آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اشتعال میں آنا، جھگڑنا، الزامات لگانا، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اللہ نے تو ان کو کہا کہ آپ کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ نے جزیہ بھی لیا. ان کو اللہ نے کہا جزیہ لو ان سے، یہود سے. پھر ان کی جلا وطنیاں بھی ہوئی ہیں، پھر ان کے قتل بھی ہوئے ہیں تمام حجت کے بعد. وہ ایک خاص ٹائم کے بعد اللہ نے کچھ حکم دیے پھر ان کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے استغفر اللہ، وہی ہمارے اوپر آتی نہیں، ہم پہلے ہی اٹھ کر اس پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے فیصلے اور فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں سے میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار فاعفو واصفحوا ہونا چاہیے. معاف کرنا، درگزر کرنا، خود کو غصے میں لانا یہ بڑی سخت بات ہے. یاد رکھیے کہ جس بندہ مومن کو اللہ کی گرینڈ سکیم کا علم ہوگا نا، اللہ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اللہ میرے رویوں کو جج کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا صبر دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میری برداشت دیکھی جا رہی ہے. اور ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میری برداشت ختم ہوگی نا، میں نہیں کر سکتی، میں آپ صبر نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کی سکیم پر یقین نہیں، مجھے ایمان نہیں، مجھے بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی سکیم کا جس کو علم ہوگا نا، وہ اپنے رویے کو اللہ کی بتائی ہوئی سکیم کے مطابق سیٹ کرتا چلا جائے گا. مجھے اور آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر اب خود نبڑ لے گا. میرا آپ کا کام نہیں ہے لوگوں سے نبڑنا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. آج تو ہم نبی کو بدنام کر رہے ہیں. سکھانے والے کا کردار اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے خیر خواہی اور بھلائی والا ہونا چاہیے. اور جہاں مخالفین آ جائیں فضول اور لایانی باتوں پہ، بحث و مباحثے پہ، ان سے کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس یہ آخری آیت اس کو میں سم اپ کروں گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے 110 آیت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ان تمام سرگرمیوں کی بجائے نا یہ جو کر رہے ہیں فاعفو واصفحوا کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور یاد رکھو جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. اس میں شبہ نہیں کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ کوئی عام روٹین کا حکم نہیں کہ جاؤ جاؤ تم اپنی نمازیں پڑھو نہ. یہاں اللہ نے کہا کہ نماز کے ذریعے اپنے رب کا تعارف، اپنے رب کا یقین حاصل کرو. نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، زکوٰۃ لوگوں کے ساتھ جوڑتی ہے. دشمنان اسلام کی مخالفتوں کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ فاعفو واصفحوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ سلوشنز بتا دیے. اس سے تمہاری روحانی اخلاقی تربیت ہوگی، جماعت کی حیثیت سے تم آپس میں جڑو گے. قرآن نماز اللہ سے جوڑے گی، زکوٰۃ دل میں ایک روشنی پیدا کرے گی. تو یہی وجہ ہے نا کہ قرآن نے جب بھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو کیا کہا؟ ایک ہی راستہ بتایا ہے. پیروں فقیروں کے پاس دوڑنے کا راستہ نہیں بتایا اللہ نے. کیا بتایا اللہ نے؟ نماز کے ساتھ چپک جاؤ، جیسے چوئنگم نہیں چپک جاتا کپڑے کے ساتھ، پھر اتارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے نماز کے ساتھ جھک جاؤ، چپک جاؤ. پلٹ کر جواب نہیں دینا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنے انتقام لینے کی نہیں سوچنی. اصل صبر یہ ہے، صبر جمیل. مسلح پر آ جائیں، اللہ سے مدد مانگیں، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، سارے اعمال نوٹس میں اللہ کے.
تو جب اس کے نوٹس میں ہے تو تم کیا کرو، اپنے کام پر فوکس کرو اور لوگوں کی یہ الٹی پلٹی سرگرمیوں کے جواب دینے چھوڑ دو. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.